بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا. اب تک کتنے بار آ گیا؟ بس 100 بار تو بھی آ گیا ہوں گا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ترجمہ ہوا اس کا. آگے کیا بولتے ہیں دیکھیے، لا تاکلوا الربا. لا تاکلو کی تشریح کرو. کیا ہے وہ؟ فعل نہیں ہے. فعل نہیں کیسا بنتا؟ مضارع سے پہلے لا لگا دیے، آخری حرف کو جزم دے دیے، نہیں بنتا. کتنے بار آیا یہ چیز؟ ایک چیز لا تاکلو، اس کا مادہ کیا ہے؟ الف کاف لام. اکلا سادہ ہے وہی ہے. اکلا، اکلا سے مضارع کیا ہو گیا؟ تاکلو. تا سے ہے نا، ظاہر کو حاضر کا صیغہ لیا تو کیا ہوگا؟ تاکلو. تو جمع کا صیغہ کیا ہو گیا؟ تاکلونا. مضارع کا صیغہ جمع کا کیا ہو گیا؟ تاکلونا. اس سے پہلے لا لگا دیے، آخری میں جزم دے دے تو نون گر گیا. گرا دے کے ایک الف کا اس میں اضافہ کر دیتے. اتنا ہی ہے. تو کیا یہ نہیں ہے؟ یہ امر و نہیں کا صیغہ کرے نا بھائی، وہ ہے یہ. مت کھاؤ ربا، سود. جیسا صلاۃ ہے نا، ویسے یہ ربا بھی لکھا جاتا. الصلاۃ جیسا یہی الربا. ربا کے معنی سود مت کھاؤ. کیسا مت کھاؤ؟ اضعافاً. یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے بھائی، بول سکتے ہیں؟ ذات عین فا. کیا باب ہے اس کا؟ یہ مادہ جو ہے ذات عین فا دو طرح سے آتا. ایک تو ہے باب کروما، ایک ہے باب کروما. تو اس کا کیا ہوں گا؟ ماضی کیا ہوں گا؟ زہوفا. زہوفا. اور وہ کیا ہوں گا؟ مضارع یزوفا. دونوں میں کروما بول تو دونوں میں پیش رہیں گا درمیانے میں. تو اس کے معنی کیا ہوں گے معلوم ہے؟ کمزور. کمزور کرنا کے معنی کمزوری. مگر یہاں وہ معنی نہیں ہے. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ ذات عین فا اور ایک مادے میں جاتا ہو. وہ مادہ کیا ہے؟ باب فتح. باب فتح یعنی ماضی میں بھی زبر اور مضارع میں بھی زبر. تو اس سے جو ہے مصدر ایک ہے ذات عین فا، جو کس باب سے تعلق رکھتا؟ فا سے، فتح سے. زیفا، زیفن. کیا یہ مصدر ہے؟ اور مصدر کو پہچاننا آپ کو معلوم ہے نا، تین حروف کے مصدر کو پہچاننا مشکل ہے. تو اس کا مصدر کیا ہے؟ ضافن. ضافن. تو اس کے معنی ہوتے ہیں دگنا کرنا. اس کے معنی کیا ہے؟ دگنا کرنا. اور یہ اضعافاً جو ہے اس کی جمع ہے، یعنی کئی گنا بھی کر سکتے. سمجھ رہے نا؟ ضافن، زیفن. زیفن کیا ہے؟ واحد ہے، مصدر ہے. اس کے معنی کیا لیں گے یہاں؟ بولو. دگنا کے معنی لیں گے. دگنا کے معنی. اضاف اس کی جمع ہے تو کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ. اس کے بعد میں اور ایک لفظ آ رہا دیکھیے، مضاعفتن. یہ بھی مادہ کیا ہے؟ ذات عین فائی مادہ ہے. اب
یہ پہچانیے کیا ہے اس میں؟ تو اضافن سے لگتا بنا ہے وہ افعال سے ہاں افعال کا باب افعال نہیں ہے، مفالہ. الف ہے نا بھائی، زوات کے بعد میں الف آ رہا نا، ہاں ہاں زوات کے بعد میں الف آ رہا ہے. تو مفالہ میں کیا ہوتا؟ مادے کے پہلے حرف کے بعد میں الف آتا. تو زوات عین فا، تو اس کو جو مفالہ ملے گا تو کیا ہو گیا؟ یہ مضاعفہ، مضاعفتن ہو گیا ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، ہاں مت کھاؤ سود دگنا چوگنا کر کے، دگنا چوگنا کر کے، دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ. جو سود خور لوگ رہتے ہیں نا، وہ غریب آدمی آ گیا، ہاں سخت ضرورت ہے، بچے کی شادی ہے بھائی، اس کو قرضہ لینا ہے، تو ڈبل ٹبل سود سے لینا تو دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں. عام طور پہ ایسا ہوتا. تو اللہ کا صاف حکم آ گیا کہ جو ہے سود مت کھاؤ دگنا چوگنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اگر سود خوری کریں گے تو تم کو کامیابی نہیں ملیں گی. یہ حکم ہے، خاص حکم. اگر کوئی انکار کر دیا اس کا تو گیا کام سے. قرآن کی کسی بھی آیت کا انکاری کافر، اسلام سے باہر. چلیے اس کے بعد میں دیکھیے آپ، واتقوا النار، ڈرو آگ سے. کوسی آگ؟ التی، جو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. دوزخ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، ظالموں کے لیے. یہ سب لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، نار ہے. بچو اس آگ سے جو اعدت کی تشریح کرو بھائی، کیا ہے؟ مادہ بولیے کیا ہے؟ عین دال، دال مادہ ہے. اب یہ لفظ کی شناخت کیجیے. پہلے باب افعال کا ہے، تو کیا ہوں گا؟ بولو. ہاں پہلے وہ بولنا، مصدر بولنا پہلے ہمیشہ. مصدر بولو. ہاں ایدادن، ایدادن. اس کے بعد میں ماضی کیا ہوگا؟ ادا، ادا ہو گیا نا. اس کا مونس کا صیغہ کیا ہوگا؟ ہاں سمجھ میں آ رہا نہیں ہے؟ دیکھ لو پھر بھی. مادے کو پکڑ لینا پہلے. مادہ کیا ہے بھائی؟ عین دال. افعال میں لے گا تو کیا ہو گیا؟ ایدا، ایدادن. ماضی کیا ہو گیا؟ مضارع کیا ہو جائے گا؟ یہ جمع کا صیغہ کیا ہو جائے گا؟ مونس. مونس کا صیغہ، مونس کا صیغہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے نا. یہ واحد مونس تا لگا جو تو مونس ہوتا نا. تو بولیے ساجد صاحب، ماضی کے صیغے کو، معمول کے ماضی کے صیغے کو مجہول بنانا رہا تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے الف پہ پیش دے کے، پہلے حرف پہ کیا کر دیں گے؟ پیش دے دیے. پھر درمیانی حرف پہ زیر. ختم. اتنا آسان نہیں ہے. کسی بھی ماضی کے صیغے کو، معروف ماضی کے صیغے کو مجہول بنانا ہے
تو مادے کے پہلے حرف پہ پیش، درمیانے حرف پہ زیر. اعدت جو تیار کی گئی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للکافرین. ٹھیک ہے، یہاں للکافرین کیوں آیا بھائی، کافرون کیوں نہیں آیا؟ مفعولی حالت میں، مفعولی حالت میں. اور لام الفجل بھی ہے اس کا. اگر فاعلی حالت میں آیا تو واو نون رہتا، مفعولی حالت میں آیا تو کیا ہو جاتا؟ وہ واو یا سے بدل جاتا. اتنا ہی ہے بھائی، معنی ایک ہی ہیں، حالت تبدیل ہے. اس میں لام زیر بھی ہے. اگر جوتے کھانے والا ہے تو مفعولی حالت میں ہے بیچارہ، مارنے والا ہے تو کیا ہو گیا انہیں؟ فاعلی حالت میں. بس اتنے ہی ہے. لام پہ زیر بھی ہے. ہاں وہی حرف زر بھی ہے اس میں. جر بھی ہے، ہاں مجرور ہو رہا ہے. للکافرین. ہاں، للکافرین، لی کی وجہ سے جو ہے وہ ہو گیا. للکافرین تو کافروں کے لیے. اب اس کے بعد میں دیکھیے اب ایک سالڈ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. کتنی چھوٹی آیت ہے بھائی، مگر یہ بہت قوت والی آیت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اور کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. صرف یہ دو ہی کام کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. نتیجہ کیا نکال رہے ہیں پھر؟ ہاں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر یہ دو چیزیں آپ اپنائیں گے تو آپ کے اوپر اللہ جو ہے رحم کا معاملہ کریں گا. اگر یہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی آپ کی تو ختم ہو گیا. بہت خاص بات ہے یہ. صرف دو ہی لوگوں کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اور رسول کی. اب اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واٹ از مینٹ بائی دس؟ ان کی رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، قرآن کے ہر ایک لفظ کو جانو، اس پہ عمل کرو. کسی کا دخل نہیں ہے اس میں. قرآن میں جو آ گیا وہ احکام مجھ کے قبول کرنا ہے، چاہے آپ کو غلط ہی کیوں نہ مانو. بہت بڑی بات ہے. قرآن کی ہر لفظ کو، ہر آیت کو کیا ماننا ہے؟ سچ ماننا ہے، پتھر کی لکیر ماننا ہے، اس کو اپنانا ہے. اور اس کے قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں، فرض کیجئے 500-600 ہیں، اس میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ. ایک کبھی انکار نہیں کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. سمجھ رہے آپ؟ اب ایک چھوٹی چیز اور ایک چھوٹی سی چیز سمجھنے کی ہے. دین اسلام کیا ہے؟ واٹ از مینٹ بائی دین اسلام؟ بولو. اللہ کی وحدانیت پہ یقین کرنا اور ان کے رسول پہ یقین کرنا. اس بات پہ پرانے ہوا ہے. دین اسلام جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے اس ٹائم سے لے کر آخری سانس تک انسان کو
کس طرح کی زندگی دنیا میں گزارنا ہے اس کی پوری ہدایت موجود ہے، اس کی پوری ہدایت موجود ہے قرآن میں، کوئی چیز چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ڈاؤٹ آیا تو آپ کو قرآن میں تلاش کرو، مل جاتا 100% گارنٹیڈ۔ جبھی تو جو ہے آخری نبی کر دیے اس کو، قرآن کو جو ہے پوری انسانیت پہ لاگو کر دیے۔ تو کیا ہے دین کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، ایک تو دین میں شامل ہو جانا، اللہ کو ایک ماننا، اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات جو بھی ہیں اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا۔ آپ پڑھوں کے سب پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا، اللہ کا حکم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، اللہ کا حکم ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ کیسا حکم ہے، اللہ سب بتا دیا آپ کو۔ غیر قوم کے ساتھ کیسا بہیو کرنا وہ بھی بتا دیا آپ کو۔ کوئی چیز چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ظلم ہو رہا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو روکو، حکم ہے اللہ کا۔ حق کا ساتھ دو، ناحق سے مقابلہ کرو، یہ ہے اسلام۔ پوری زندگی آپ کی ایسی جتا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کہ آپ ہل نہیں سکتے، آپ کوئی حکم چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کا اگر کافر ایک آپ کے ساتھ رہنے والا ہے تو اس میں بھوکا ہے تو آپ کے اوپر پوچھے۔ ایک پڑوسی آپ کا بھوکا سو رہا ہے تو آپ گناہ گار ہو گئے اللہ کی نظر میں۔ یہ سب معاملات کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام جو ہے کیا ہے؟ اسلام لانا ہے۔ خالی عبادت کرنا وہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ آج کے علماء کا کیا حال ہے؟ عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پہلے کے معمولی آدمی میں بھی بڑا ایمان تھا۔ آج بھی میں بولتا ہوں معمولی آدمی کا ایمان بڑھیا ہے آج کل کے عالمین سے، علماء سے۔ پوری دنیا سفر ہو رہی ان کی وجہ سے، منہ نہیں کھولتے، کانپ جاتے۔ اس کا نام لینا، یعنی جہاد کا نام لینے کو کانپتے وہ لوگ، نہیں لیتے۔ جو صلاح الدین ایوبی فلسطین فتح کی، چھوٹا سا قصہ ہے، سنو بھائی، غور سے سنو۔ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین فتح کیے، فلسطین میں قیام پذیر ہیں، اپنے جاسوسوں کو بھیجے، کیا ہو رہا ہے سب دیکھ کے آؤ۔ تو جاسوس ان کے جا کے ایک عالم صاحب ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ جاسوسوں کو ذرا شک ہوا ان کے حرکات پہ، یہ حقیقی ایمان ہے نہ تو کیسا ہے کیا بتانے۔ جا کے ایوب صاحب کو بول دیے ایک فلاں صاحب ایسا بول رہے ہیں، ہم کو ذرا ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں۔ تو اچھی بات ہے، سن لیا، انہوں پہنچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی صاحب اس شخص کے پاس پہنچ گئے تو پوچھے کیا کر رہے بھی آپ؟ تو میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں لوگوں کو، یہ وہ کچھ بولے۔ اس کے بعد میں ایک سوال کرے ہوں، اگر جو ہے ظلم ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں؟ اگر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیے مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے۔ ان کو غضب میں آ گیا نا، تو کون ہے بول، تیری حقیقت کیا ہے؟ ڈر کے قبول دیا، میں یہودی ہوں، میرے کو جو ہے میرا مشن ہے، میرے کو کچھ قرآن کی چیزیں سکھا دیے گئے،
آ کے میں وہ کیا کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، امامت کر رہا ہے وہ شخص. تو میرا کام ہی جو ہے مسلمانوں کو بھٹکانے کا مشین ہے میرا. مان لیا انہیں، آپ اس کا سر قلم کر دیا اسی وقت. انہیں جو جواب دیا ظلم کو روکو بولو تو دعا کرو بولتا تو اس کا سر قلم کر دیا انہوں. یہ ہے ایمان. کتنی بھی تکلیف ہوئی آپ کو، آپ جو ہے برداشت کرنا، حق کا ساتھ دینا، حکم ہے اللہ کا. آپ پورے جنگوں کو دیکھو، آپ جنگ بدر میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، جوتے کھانا یقین ہی تھا. اللہ بچایا فرشتوں کے ذریعے سے. یہ تو نہیں لڑ سکتے تھے. معلوم ہے اللہ کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہے مدد بھیج دیا. وہ حماقت کرے جب 10,000 کا لشکر ہو گیا، اب ہم تو تھوڑے سے تو مقابلہ کرے، اب تو اتنی تعداد میں ہیں، اب کیا نہیں کر سکتے ہم. وہ خیال آ گیا، پڑے جوتے، بھاگنا پڑا. 10,000 لوگوں کو بھاگنا پڑا جنگ حنین میں. خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابی رہ گئے. پھر چونکہ حضور تھے، حضور دعا کرے، اللہ فرشتے بھیج کے جو پھر کامیابی دلائے ان کو. کامیابی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، یا کامل مومن ہو تو آتی ہے آپ کو. آپ کا ایمان کمزور ہو تو نہیں ملتا کچھ بھی. آپ کو ایمان کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا. جوتے کھانا نصیب میں آیا تھا، جو آج کل ہو رہا ہے. چلیے آگے ہو جائے گا. یہ ہو گیا نا. اب اس کے بعد میں دیکھیے وہ ساریو کو پہچانیے بھائی کیا ہے. اب بول دے رہا ہوں آپ کو، سین را عین مادہ ہے اس کا. یہ نوٹ کرتے جانا آپ لوگ، ہمارا نہیں ہے تو. سین را عین کیا ہے؟ مادہ ہے. تو مادے کے ساتھ ہی ایک الف آ گیا. دیکھیے تو مطلب کیا ہے؟ مفعلہ کا ہو گیا. پہچان لیا نا. اب اس کو وہ دیکھ لو، اب یہ کیا ہوگا؟ یہ مصدر بولو پہ، مصدر کیا بنے گا؟ مسارعۃن. ماضی کیا ہو گیا؟ سارا. سارا. مضارع کیا ہوں گا؟ یساریو. امر کیا ہوں گا؟ علامت رمض نکال دیے تو کیا بچا؟ ساری ہے نا. جمع بولے تو کیا ہوں گا؟ ساریون. ساریو ہے، جمع صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. امر جمع کا صیغہ ہے. ساریو آ گیا، آخری میں جزم آ گیا، پلس واو الف کرو تو جمع کا صیغہ. ساریو بول تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دوڑو، جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو. کہے کے واسطے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، لپکو، تیزی سے جاؤ، اللہ کی مغفرت چاہو. یہ حکم ہو رہا ہے. وہ جنتن، اور جو ہے جنت کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور جنت کے تعلق سے بڑا بتا رہے ہیں یہاں پہ، ارضها السماوات والارض، یعنی جنت کی وسعت اتنی ہے جتنے کہ آسمانوں اور زمین کی ہے. جنت کی وسعت اتنی بڑی جنت ہے جیسے آسمانوں کی وسعت ہے اور جیسے زمین کی وسعت ہے، اتنی جنت بھی ہے. یہ مطلب ہے وسعت کے معنی میں لینا ہے. ارضها کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وسعت. جنت کی وسعت کتنی ہے؟ آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اعدت، وہی ریپیٹ ہو جائے گا، اوپر کا لفظ ہے اعدت، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے.
متقی آدمی جائے گا اس کے اندر، پکے ایمان والا جائے گا اس میں، مومن بناتور جائے گا اس میں، سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آگے دیکھیے اب، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین من الناس عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ بھی ایک خاص آیت ہے بھائی، سنیں، یہ بھی ایک خاص آیت ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے، سن لیجیے آپ۔ امام حسین آپ کے پاس ایک باندی تھی، لونڈی باندی، کام کرنے والی، غلام عورت تھی، غلام مرد بھی رہتا، غلام عورت بھی رہتی، تو باندی تھی۔ تو حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فرمائش کرے، آپ پانی لاؤ یا کچھ بھی لاؤ بولے، تو باندی لے کے آ گئی، وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا، سب امام حسین کے جسم پہ گر گیا، امام حسین کے جسم پہ غلطی ہو گئی، گر گیا۔ تو ذرا غصے کی آنکھوں سے امام حسین اس کو دیکھتے، تو یہ آیا تو لونڈی پڑتی، جب غصے سے امام حسین دیکھتے اس باندی کو، تو وہ باندی یہ آیت پڑھتی قرآن کی ان کے سامنے۔ اب یہ آیت کیا ہے دیکھیے آپ، الذین، وہ لوگ جو ينفقون، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس میں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء، یعنی فراغی ہے ان کے پاس، بہت سارا مال آ رہا ہے، بہت سارا جو ہے دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس حالت میں کیا کر رہے ہیں انہوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے وہاں، وہ ذرائی، تکلیف میں، تنگی میں ہے، دونوں حالتوں میں جو ہے کیا کرتے، خرچ کرتے اللہ کی راہ میں۔ تنگی رہ بھی تو کرتے، تنگی اپنے پاس ہے، اس میں سے نکال کے خیر خیرات کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگی ہو، دونوں حالتوں میں کیا کرتے، خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا ہے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، کسی وجہ سے غصہ آ گیا تو پکارا نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کیا بولوں نے، وہ عافینا، عفو مادہ ہے اس کا، عین فا واو، اس سے اس میں فاعل کیا بنا، عافیون، ہاں، تو یہ عافینا ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو غلطی کرتے ہیں لوگ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو چونک گئے آپ چونک گئے، نہ صرف ان کو معاف کر دیے بلکہ آزاد بھی کر دیے ان کو، سمجھے نہیں؟ یہ لونڈی کے کہے ہوئے الفاظ جو ہے اللہ وہ اتنے پیارے لگے کہ جو ہے قرآن کی چاہت ہے بس، تو یہ اس کو یاد تھی، تو انہیں بولنے سے جو ہے آپ کا پورا جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ زبردست جو ہے تبدیلی آ گئی، نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ آزاد بھی کر دیے۔ اب اس میں الفاظ سے غیظ ہے، غیظ کے معنی کیا ہے، غصہ۔ اب یہ کاف زا میم مادہ ہے بھائی، کاف زا تا زا ہے نا، میم، کیا ہے، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا، غصے میں آئے تو بھی ٹھنڈے ہو جانا۔ عافینا معلوم ہوگا آپ کو، الناس بولتے لوگوں سے،
واللہ یحب المحسنین، محسن لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ محسنین کا مطلب سمجھنا کیا ہے؟ یہ اس کا مادہ بولو، حاسین نون، یہ بھی کیا ہے؟ کس میں گیا؟ وہ باب فعل میں گیا، پیش میم پیش بتا رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے۔ چلیے اس کے آگے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یعنی جو یہ بھی اچھے لوگوں کی اللہ جو ہے صفات بیان کر رہا ہے، اس میں کیا بول رہے ہیں یہاں؟ والذین، محسنین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اذا، جب، اذا آیا دیکھیے تو کیا ہوں گا؟ یہ ماضی رہا تو مضارع کے معنی لیں گے۔ فعلوا فاحشۃ، جب وہ کچھ بیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ او کے معنی کیا ہے؟ یا ظلم، ظلم کرتے بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی کچھ بھی غلطی کر دیتے ہیں، کچھ بھی اللہ کی جو حکم کی فرمانبرداری کوتاہی ہو جاتی کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنے سے، کچھ گناہ ہو جاتا ہے، محسن لوگوں سے، اچھے لوگوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ ذکر اللہ فاستغفروہ، اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اللہ سے مغفرت بخشش طلب کرتے، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، اپنے گناہوں کے لیے جو کر چکے ہیں اس پہ فوراً کیا کرتے؟ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ کے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا پڑھیں دیکھیے، بعد میں وہی بھی بولتے رہا اللہ تعالیٰ بعد، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو معاف کرنے میں سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے بھائی؟ گناہوں کی معافی سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا، تو اسی سے معافی مانگنا ہے۔ وہ لم یسر، ہاں یسر، یہ سوات را مادہ ہے، یہ بھی جو ہے افعال کا ہے، افعال کے بہت آتے ہیں، دیکھیے آپ، اسرارن، اسرارن، ماضی کیا ہو گیا؟ اسرا، مضارع ہاں یسر، جمع کیا ہو گیا؟ یسرونا، یسرونا، تو لم آنے سے جزم آتا نا آخری میں، نون گر گیا تو لم یسرو، اور جو ہے اپنے کاموں پہ جو ہے اصرار نہیں کرتے، میں کچھ غلطی نہیں کرا بول کے۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھیں گے جو محسن نہیں رہتے، احسان کرنے والے نہیں رہتے، ایسے جو لڑاکو ٹائپ کے لوگ رہتے، نہیں میں کچھ نہیں کرا غلطی، کیا کرا میں، میری کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، صاحب بول دیتے ایسے۔ تو محسن آدمی جو ہے، متقی آدمی کبھی ایسا نہیں بولتا، اپنی غلطی کو مانتا، وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا۔ الا ما فعلوا وهم یعلمون، ان کو وہ جانتے ہیں اپنی غلطی کیا ہے، اس پہ اصرار بھی نہیں کرتے وہ لوگ۔ اب اس کے بعد میں پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے، کیا کہا؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، وہ جنات، اور جنتیں ہیں ان کے لیے، تجری من تحتہا الانہار، اور ان جنتوں کو نیچے کیا رہیں گے؟ نہریں بہتی رہیں گی، نہریں بہتی رہیں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کوئی ورڈ اس میں سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے بھائی؟ ہاں، جیم را یا مادہ؟ بہنا، بہنا، تجری بولو تو جو ہے بہتی ہے، یعنی وہ جنتوں میں نہریں بہتی ہیں، تجری مانے بہنا، سادہ ہے وہ۔
وہ نیما اجر العاملین، کیا ہی خوب ہے اجر کن کا؟ عاملین کا، عمل کرنے والوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہے۔ چلیے اس کے بعد میں قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت آیا بھی، خلت کا مادہ بولو، خا لام واو ہے بھائی، خام خا لام واو، ہاں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تا لگا دیا، دیکھیے آپ تا جزم والا آ گیا، ہاں تو ماضی مونس کا صیغہ ہو گیا، ہاں قد خلت کیا معنی ہو گیا بولو؟ ہاں قد خلت یعنی یقیناً گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن ہے سنتن کی جمع، یعنی طریقے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے، جو بھی قانون بس بدلتے بھی رہے نا بھائی، شروع سے ابتدا سے بدلتے رہیں، تو اللہ کے جو بھی قانون تھے وہ جو ہے گزر چکے، وہ جو ہے گزر چکے ہیں۔ اب کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فسیرو، تم سیر کرو، فی الارض، زمین میں، زمین میں چلو پھرو، گھومو پھرو، کس میں؟ زمین کے مختلف مقامات میں گھومو پھرو، تو کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ فانظرو، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ المکذبین یعنی جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو گیا۔ چلو پھرو دیکھو غلط لوگوں کا انجام کیا کیا ہوا۔ اور اس میں اور ایک بڑی بات بولتا ہوں، سورہ زلزال، سورہ زلزال جو پہلی آیت ہی ہے، کیا ہے بولو؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کے روز زمین ہلا دی جائے گی۔ ہاں آیا دیکھیے، واحد ہے نا بھائی، ارضن واحد ہے اور مونس ہے، تو ہا کی ضمیر یہاں بھی واحد ہے۔ اگر جو ہے 10 زمینیں ہوتے، 7 زمینیں ہوتی تو اللہ بولتا 7 زمینیں ہلا دی جاتی، ایک ہی زمین ہے۔ قرآن سے ثابت ہے ایک زمین ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے خاص بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، ہاں حاذا، حاذا بول تو یہ کا مطلب یہ قرآن، سنے بھائی کیا بول رہے ہیں اللہ؟ حاذا، یہ یعنی یہ قرآن، حاذا بیان للناس، یہ اللہ کا بیان ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بیان ہے تمام دنیا کی انسانیت کے لیے۔ اور کیا بنائیں وہ ہدم اور ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ پہلی چیز کیا بولے؟ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ یہ پورا قرآن تمام انسانیت کے لیے اللہ کا بیان ہے۔ اور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وہ موعظۃن بول تو نصیحت ہے، موعظۃن بول تو کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ایک چھوٹی سی تعریف آ گئی قرآن کی۔ یہ موعظۃن کا تھوڑا تشریح کریے انہوں نے۔ واو عین ذات مادہ ہے، واو عین ذا ہے نا مادہ، واعظ کرنا بولتے ہیں، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، اس سے یہ ہے۔ چلیے اس کے بعد میں کیا دیکھیے، اب آگے کیا بڑھا دیکھیے، وہ لا تہینو، تہینو کا مادہ بولو بھائی، رائٹ، بالکل صحیح، واو
ہا نون مادہ ہے بھائی، واو ہا نون. تو یہ کہ یہاں یہ کیا دیکھیے لا آ گیا نا، یہ نہیں کا صیغہ ہے. لا تہینون تھا ہے، کیا ہے واو ہا نون. واو ہا نون مادہ ہے بھائی. تو کیا ہے دیکھیے پہلا لفظ کیا گیا ہے واو ہے. تو کون سا ہو گیا یہ مثال، مثال بولتے ہیں اس کو. اگر پہلے حرف پہ جو ہے واو آ گیا تو اس کا ماضی کیا ہوگا واہانا. تینوں پہ زبر لگا دیے. مضارع کیا ہوں گے بول سکتے ہیں آپ؟ تاجد میاں بولو. تا سے بولو. واو نہیں آئیں گا، واہ گر جائیں گا وہ. تہینو ہے نہیں، سمجھ گیا نا. اب اس کا جمع بنا تو کیا ہوگا تہینون ہے نا. اب یہاں کیا آ رہے ہیں یہ مضارع ہو گیا. مضارع کو کیا لگا رہے ہیں پہلے لا لگا رہے ہیں تو یہ نون کیا ہو جائے گا گر جائے گا. یہاں کیا کریں گے ایک الف کا اضافہ کریں گے. اب اس کے بعد میں کیا ہے ہمارا دیکھیے یہاں الف کا جانا بس ختم ہوتے ہی. تو کیا بن جائے گا یہ لا تہینو ہمت مت ہارو. ہمت مت ہارو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سنیں آپ کس کو ہمت دے رہے ہیں معلوم ہے؟ مومن بندے کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں جو شخص مومن ہے. مومن ہے یعنی اللہ کے احکامات پر چلنے والا بندہ ہے. تم ہمت مت ہارو. اللہ حکم دے رہے ہیں بھائی اے مومنوں اے ایمان والو تم ہمت مت ہارو. ولا تحزنوا اور اسی طرح سے تم غم مت کرو. تم غم بھی مت کرو. ہمت مت ہارو اور غم بھی مت کرو. وانتم اور تم الاعلونا. اعلونا کی تشریح کرو بھائی. عین لام واو مادہ ہے اس کا بھی. عین لام واو تفضیل کا صیغہ ہے جمع کا. کیا مادہ کیا ہے یہ ہے یہ. اب اس کا وزن کیا ہے افلو. افلو کے وزن پہ لے جاؤ اس کو کیا ہوگا جمع بنائے تو ہو گیا آلونا جمع ہے. تو واو کی وجہ سے ذرا بدل جاتا. جہاں بھی الف واو یا آیا بھائی تو سمجھ گھن چکر رہتی ہو. سمجھے اس کو سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی بہت دشواری ہوتی. جب تک اس پہ حاوی ہوئے نہیں اس کو جو ہے غلطیاں ہوتے رہتی. انتم تم سب سے بلند مرتبے کے ہو. تم کیا ہو سب سے بلند مرتبے کے ہو. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہیں تو سب سے اوپر درجے کے رہیں گے. اللہ خوشخبری سنا دے رہا. آپ ہمت مت ہاریے. آپ کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے تھوڑا جو ہے صبر کرنا پڑ رہا ہے تو صبر کرو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہمت مت ہارو. پھر اس کے بعد میں دیکھیے آپ ان یمسسکم اگر تم کو چھوئے خرہن
खरहुन के माने ज़ख़म, कुछ भी मार लग गई, ज़ख़म पड़ गया, कुछ भी होता ना भाई, गिर के पड़ गए, हाथ कट गया, प्याज काट रहे उंगली कट गई, ऐसे हादसा होता ना, कुछ भी तुमको ज़ख़म पहुंच गया है। हाँ, फ़क़द मस्सल क़ौमा खरहु मिसलहु, जो तुमको कुछ भी तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरे लोगों को भी ऐसी तकलीफ़ पहुंच चुकी है, पहुंचते रहती है। आपको ही नहीं है तकलीफ़, दूसरों को भी होती है। तो आपके पास मादा क्या होना, बर्दाश्त का मादा होना, बर्दाश्त करना। क्या? हाँ, मीम सीन सीन मादा, बस खाली सादा, सादा है, मीम सीन सीन मादा है, तो उसका मादा वो क्या होगा, मस्सा, मीम ज़बर सीन पर तजदीद डाल के मस्सा। अब यहाँ क्या है, इन आ गया ना, ये इन क्या आ गया तो क्या ना, माजी का सेगा आना है, तो यमसीस उसके पास जज़म लगा दी, यानी कुछ वो करना रहता ना, क्या बोलते हैं, माँ मौसूला शर्त के तौर पे आया तो आखिरी में जज़म आता ना, शर्त के तौर पे आया तो क्या होता, आखिरी में जज़म आता। इस वास्ते यहाँ जज़म आ जाओ। इन यमसस्कुम, जब तुमको पहुँचती है या पहुँचता है कुछ ज़ख़म, तो दूसरे कौम को भी जो है ऐसा ही पहुँचता है, तुम परेशान नहीं होना। वो तिलकल अय्यामु, और ये दिन, तमाम दिन क्या है, नुदाविलुहा, इसका मादा बोलो भाई, देख के सोच के बोलो। बोलो मादा क्या है? दाल वाव लाम, मादा क्या है भाई इसका, नोट कर लो आप, दाल वाव लाम, और दाल के बाद में आपको अलीफ दिख रहा है तो किसका हो गया, ये मफाला का है, मफाला का है। तो ये नून पेश आया तो मुतकल्लिम का सेगा हो गया, जमा मुतकल्लिम का सेगा, नुदाविलु हाँ बैनन नास, हाँ लोगों के दरमियान क्या हो रहा है, क्या मतलब है यहाँ, ये जो है, ये जो नुदावला के माने क्या माने, फेरना, फेरना, ये जो है किसको कब जो है तकलीफ़ देना, किसको राहत देना, ये हम फेरते रहते हैं इंसानों में। ये इंसानों में उनको जांचने के लिए कि उनमें कितना ईमान है, जांचने के लिए, उनकी आजमाइश के लिए हम ऐसे तकलीफ़ें उन पे डालते रहते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं भाई साहब खुले अल्फाज में, जब तुमको आपको तकलीफ़ पहुंच रही तो समझो तुम अल्लाह तुमको आजमा रहा है, तो उसमें तुम क्या बोल रहे हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, तुम साबित खुद कदमी इख्तियार करो, घबराओ मत। तरफ अय्याम की तरफ हाँ की ज़मीर, हाँ अय्याम भी हो सकता, अय्याम भी हो सकता। ये जो दिन हम फेरते हैं तकलीफ़ के लोगों के, तो अय्याम बोल तो जमा है ना, आकस बेजान अस्मा की जमात में लिए तो हाँ वो भी ले सकते हैं। तिल का अय्यामु नुदाविलुहा, और जो फेरते हैं हम बैनन नासी लोगों में, क्या बोल रहे हैं आगे देखिए मालूम होता, वो लियालम अल्लाह, कि अल्लाह जान ले, लिया है देखिए यहाँ क्या है, ये भी लियन है, ये क्या है, लियन है, लियन, या आखिर में ज़बर आ रहा ना, आखिरी में जो ज़बर आ रहा वो बता रहा है कि लियन है ये, ताकि अल्लाह जान ले अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। ईमान कौन कौन लाए हैं, उनके ईमान की हकीकत को जानने के लिए ये जो चीज़ें अल्लाह ताला भेजते रहते हैं। वो यत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और इनमें से चंद को हम शहादत का भी दर्जा दे देते हैं। बात जो अल्लाह वाले होते हैं वो मुसीबतों में
یا لڑائی میں جہاد میں مر بھی جاتے ہیں نا بھائی، تو مر گئے تو کیا ہوتا؟ شہید ہو جاتے، اور شہید کا درجہ کیا سب سے بلند ہے؟ شہادت حضور کے زمانے میں ہر شخص شہید ہونا چاہتا تھا، جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، جنگ میں لڑتے ہوئے ختم ہو جانا اللہ کی راہ میں، اس سے بڑھیا جو ہے اللہ کا نذرانہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا بولتے ہیں؟ شہید ہوتا انہیں ہے مگر ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں، اس کو 2 وقت کھانا کھلاتے ہیں، قیامت تک کھلاتے رہیں گے، اور اس کی باڈی پوری جیسے کہ ویسی رہیں گی، ذری بھی جو ہے اس میں مٹھی کھائیں گے نہیں، کچھ نہیں۔ شہید کا یہ عالم ہے کہ اس کی باڈی کو قیامت تک کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ خبریں کھوجی گئیں تو کیا نکلا؟ کفن دفن ساتھ جیسی کہ ویسی لاش پڑی ہوئی ہے، جیسے ابھی دفن کیا گیا ہے، حالانکہ برسوں پرانی خبر ہے وہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ شہید تھا۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا، موت نہیں رہتی اس کو۔ اسی وقت موت آئی، اللہ کی راہ میں مر گیا، اللہ پھر فوراً زندہ کرتا ان کو، جو ہے ان مردہ مت سمجھو، ان کو زندہ ہیں، مزے میں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں، بہت خوش ہیں، جب چاہے دل اڑ کے جنتوں میں جا کے پھر کے آتے ہیں، جیسا چاہے رہتے ہیں ان لوگ، بہت بڑا رتبہ ہے شہادت۔ تو بعض لوگوں کو ہم یہ شہادت کا درجہ بھی دیتے ہیں، واللہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس کے بعد میں ولی یمحص، اس کا مادہ دیکھیے میم ہا سوات مادہ ہے، میم ہا سوات، بیچ میں تجدید دکھ رہی، تو کس کا ہو گیا؟ یہ تفعیل کا ہو گیا، تو جیسے کا ویسا رہیں گا وہ، ہے نا؟ تو یہ بھی کیا ہے دیکھیے، یہاں بھی لیئن ہے، یہ لیئن لگا ہے اس کو، آخری میں زبر بتا رہا نا، یہ بھی کیا ہے؟ لیئن ہے، ہاں، تاکہ میں اس کا معنی کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ جو ہے نکھار دیتا ہے، یعنی کہ ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے لوگوں کے ایمان میں کیا کرتا؟ زیادتی کرتا۔ مومن ہو یا شہید ہو گیا شہید، اگر بچ بھی گیا تو غازی ہے، انہیں ہر صورت میں فائدہ ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے، مر گئے تو بھی فائدہ، ڈبل فائدہ، زندہ رہ بھی تو فائدہ ہی فائدہ۔ تو ان کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ نکھار دیتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو جو ہے پورا کامل جو ہے ایمان عطا فرماتا تھا۔ وہ یمحق کافرین، میم ہا خا مادہ ہے اس کا، یعنی ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کس کو؟ کافروں کو۔ اللہ کافروں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہم کے معنی ہے کیا لینا بھائی؟ ہم بول تو حسب تم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں چلے جائیں گے، یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ سنو بھائی، ہمیں کاشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کاشن دے رہے ہیں یہاں پہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تدخلوا الجنت، تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وہ لما یعلم اللہ، بولو بھائی لما کے معنی کیا ہے یہاں؟ ہاں، لما کے معنی یہاں نہیں کہ ہیں بھائی، نوٹ کر لو، لما کے معنی یہاں کیا ہیں؟ نہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ہاں، وہ لما جبکہ یعلم اللہ الذین جاہدوا، جبکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جہاد کرنے والوں کو۔ جہاد کرنے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مال غنیمت حاصل کرنا ہے یا اللہ کے راہ میں لڑنا ہے؟
بعض لوگ کیا کرتے تھے، جہاد میں قریب کا جہاد ہے، آسان ہے، یعنی کامیابی کی امید کلیئر ہے، تو اس میں بس جوش و خروش سے جاتے تھے، کس وجہ سے مال غنیمت ملتا ہو۔ ویسا نہیں، تو دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، ہاں، کون کس نیت سے جہاد میں جا رہا ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ منکم یعلمو، ہاں، یہ جو ہے میم پہ جزم تھا، جزم کیوں تھا؟ اس سے پہلے آیا نا انا ہے، دیکھو، ہاں، نہیں ان بھی ہے نا، اوپر ان بھی ہے، دیکھو، اس سے پہلے ان تدخلو کے کیا ہے نا، کیا ہے تو بھی کیا کرتا ہو، جزم دیتا، جزم دے کے بعد میں آگے اللہ سے ملا رہے ہیں تو اس کو زیر ہو گیا، ہاں، جزم جو ہے آگے ملانا ہے، بلکہ وہ زیر میں تبدیل ہو گیا ہو۔ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ جو ہے جانتا ہے کہ اس کو کون صبر کرنے والے ہیں، تو کون تکلیف برداشت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ 3-4 جگہ قرآن میں بول دیے ہیں کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ آیت سن لینے کے بعد میں بندے کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اللہ مجھے جو بھی تکلیف دے رہا ہے میری برداشت کے اندر کی تکلیف ہے، برداشت کے باہر کی تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ سب آیات پہ غور کرنا بھائی، اللہ کتنا چاہتا ہے آپ کو، آپ کی تکلیف سے زیادہ، برداشت سے زیادہ کی تکلیف دیتا ہی نہیں آپ کو، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ وہ لقد کنتم، اور لقد یقیناً کنتم، تم تھے، تمنون موتا، تم جو پہلے کیا کرتے تھے، یعنی جو ہے شہادت کی موت کچھ کی تمنا کرتے تھے۔ اکثر لوگ کیا کرتے تھے جب شروع میں، یعنی جنگ میں جانے کی تمنا کرتے تھے اس واسطے کہ شہادت کا درجہ ملے، تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، ان تلقوہ، ان آیا دیکھیں یہاں بھی، اب یہ تلقوہ کی تشریح کرو بھائی، کیا ہے یہ مادہ، بولو اس کا کیا ہوں گا؟ لام قاف یا مادہ ہے، بالکل صحیح، لام قاف یا، دیکھ لو سمجھ لو اس کو بھی ذرا، لام قاف، اس کا کون سے باب سے ہے بھائی، بولو، بول سکتے؟ باب سمیہ سے ہے، کس سے ہے یہ باب؟ سمیہ سے، تو کیا ہوں گا یہاں پہلے کیا ہوں گا بولو؟ زیر رہیں گا، پہلے کیا رہیں گا؟ لقیہ، مضارع کیا ہوں گا؟ یہ الخا ہو گیا۔ اب یہ مضارع لے لیے، مضارع لے لیے ہے نا، تو یہاں کیا کر رہے ہیں اب وہ؟ ہاں، مضارع تو مضارع بول تو یہ تا سے لے لیے سمجھو، ہے نا، تلخا ہو گیا، ہے نا۔ اب اس کو جمع کا صیغہ لاؤ تو کیا کریں گے؟ یہ ہو گیا نا، یہ یا اور وا ہو گیا، تو یا ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ گر جائیں گا، وا نون رہیں گا یہ، ٹھیک ہے، وا نون رہیں گا نا بھائی، پہلے ان آیا، اس کے پہلے ان آیا، ہاں ان آیا، ان آیا تو ان آیا تو کیا کرتا ہے یہ؟ گر جاتا، نون گر جاتا، تو اس کے بجائے کیا لکھیں گے ہم؟ الف لکھیں گے، تو الف نہیں دکھ رہا وہاں، تو اس کے بعد میں اگر ضمیر آئی تو الف کو نکال کے ضمیر لکھتے، ہو کی ضمیر ہے، دیکھو ہو کی ضمیر ہے نا،
اگر جو ہے وہ الف جو نون گرا دینے کے بعد میں جو الف ایڈ کرتے، اگر اس کے بعد میں اگر کوئی سی بھی کیا آ رہی ہے ضمیر آ رہی تو الف کو نکال لے کے ضمیر لکھتے، یہ بھی اس کا رول ہے. من قبل ان تلقوہ، تلقو کے معنی کیا ہو گئے یہاں؟ یعنی جنگ میں ملاقات ہوتی ہے نا، ابھی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، ہاں آپس میں جنگ ہو رہی ہے. ان تلقوہ یعنی یہ جہاد کا معاملہ آنے سے پہلے ایسا سوچتے تھے، اس کی طرف جا رہا ہو جہاد سمجھیے. اور تمنا کی تمنا میں کیا تھی ان کو؟ تمنا میں کیا ہونا؟ وہ ہونا شہادت حاصل ہونا، اس کی طرف جا رہا ہے شاید. اب اس کے بعد میں دیکھیے فقد رأیتموہ، اس کی تشریح کرو جناب. ہاں را علی کیا مادہ ہے؟ صحیح ہے. را یا را رویتن. ہاں وہ لفظ کی تشریح کیا ہے؟ کیا ہے مادہ کیا ہے؟ رائے. ہاں تو جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ کیا ہوں گا؟ کیا رہتا ہے اس میں؟ تم. یہاں جو ہے جزم دے کے کیا کرتے تو را ہی ہو گیا. یہ صرف جمع مذکر کیا ہے؟ یہ حاضر، جمع مذکر حاضر ہے نا. اس کے بعد میں آپ کو کوئی ضمیر اگر لگانا ہے تو ڈائریکٹ لگا نہیں سکتے آپ. تو اس کو اس میں کیا کرتے ہیں آخری میں واو ایڈ کر کے ضمیر لگانا پڑتا. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ رائی منہ ہو گیا ہے. اس کے بعد میں پھر ضمیر لگا رہے ہیں. ضمیر کیا ہے؟ دیکھو وہاں ہو کی ضمیر ہے. اگر ضمیر لگا رہے ہیں تو یہ میم کے بعد میں واو کا اضافہ کرنا پڑتا. یہ بھی رول ہے بھائی. اور کس صورت میں آتا ہے یہ؟ صرف جمع مذکر حاضر جہاں تم لگاتے، آخری میں جہاں تم ہوتا نا، وہ میم کے بعد میں واو لگا کے لگانا پڑتا. کیا؟ ضمیر. دوسروں میں ویسا نہیں ہے، ڈائریکٹ لگا سکتے. صرف ایک صیغے میں جو ہے کیا کرنا پڑتا؟ واو کا اضافہ کر کے لگانا پڑتا. رأیتموہ وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے.